خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں خروج دجال کا گما گزرا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ وہ ایک معمہ تھا اور اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر لوگوں کے ساتھ ابن سیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ابو معالیہ کے ایک قلعے کے پاس کھیلتے ہوئے اس کو پایا۔ اس وقت ابن سیاد قریب البلوغت تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اس وقت علم ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پہ مارا۔ اس کے بعد ابن سیاد اور اللہ کے رسول کے درمیان مکالمہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی امیین یعنی ان پڑھ عرب لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کی رسالت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ابن سیاد سے ایک اور سوال کیا اور فرمایا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا کہ میرے پاس سچ اور جھوٹ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو معاملہ کچھ غلط ملت ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ سوچ رکھا تھا کہ ابن سیاد اسے بوجھ کر بیان کرے اور لفظ تھا دخان۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی تو اسے لفظ کہنے کی توفیق نہ ہوئی اور اس نے دخان کے بجائے دخ کہہ دیا۔ دراصل ابن سیاد کے پاس کچھ ایسے جن تھے جو اسے چیزوں کی خبر دیتے تھے۔ جن بھی اس لفظ کو درست معلوم نہ کر سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں چھپا رکھا تھا۔ ابن سیاد نے کہا کہ وہ دخ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو اس پہ غلبہ نہیں پا سکو گے اور اگر یہ دجال نہیں تو پھر اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے اس باغ کی طرف چلے گئے جہاں ابن سیاد رہتا تھا۔ رسول اللہ کھجوروں کے درختوں کے پیچھے چھپتے چھپتے اس باغ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھ لے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابن سیاد کمبل اوڑھے ایک بچھونے پہ لیٹا ہوا ہے اور منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں کے پیچھے چھپ کے آتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا کہ ارے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی ابن سیاد اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج یہ عورت مداخلت نہ کرتی تو مجھ پہ واضح ہو جاتا کہ یہ دجال ہے کہ نہیں۔ یہ بھی حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک سفر میں جب وہ اور ابن سیاد تنہا تھے تو وہ شدید وحشت کے عالم میں ان لوگوں سے بولا کہ اے ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ان پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے خود کو لٹکا کے پھانسی دے دوں۔ اے ابو سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پہ وقی ہو تو ہو لیکن تم انصار سے وہ پوشیدہ نہیں۔ ابو سعید، تم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ علم ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ اور کیا رسول نے یہ نہیں بتایا تھا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کی طرف جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کی باتیں میں تسلیم کر لیتا۔ ابن سیاد نے لیکن اچانک کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارے لیے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہو۔ بے شک ابن سیاد دجال نہیں تھا لیکن اس کے پاس شیطان جن تھے جس کی وجہ سے وہ مختلف باتوں کی خبریں دیا کرتا تھا۔ اس کی آخری زندگی کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ اس نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ حرمین میں رہا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھائی۔